عامر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آج القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کیا خبر آئی ہے ہائی کورٹ سے؟ ایک جھوٹا مقدمہ, بے بنیاد مقدمہ, جس میں قوم کے عظیم لیڈر کو ناجائز حراست میں رکھا ہوا ہے, اور چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی سنوائی کیس کی ارلی ہیئرنگ ہوتی اور ڈے بائی ڈے ہوتی, پھر دوبارہ آج پھر ایک ہفتے کی بدھ کی پیشی پڑ گئی. ہمیں پھر بھی انصاف کی توقع ہے ان حالات میں بھی ان عدالتوں سے, اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں, کیونکہ ہم رول آف لا پہ یقین رکھتے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ الحق ہے ہمیں انصاف ملے گا, اور بدھ کو اس کیس کی باقاعدہ سماعت شروع ہوگی, اور اس ناجائز مقدمے سے عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ جیسے باقی مقدمات سے باعزت بری ہوئی ہیں, انشاءاللہ اس مقدمے میں سے بھی وہ باعزت بری ہوں گے اور عوام کی عدالت میں سرخرو ہوں گے. سر یہ بتائیے گا کہ بظاہر طور پہ لگ یہ رہا ہے عدالتوں سے انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے, جو آپ اس بات کی اقرار بارہا کر چکے ہیں, کیونکہ یہ ججز جو ہیں لاہور سے اور مختلف ایریا سے تعینات صرف پی ٹی آئی کو ہیک کرنے کے لیے کیے گئے ہیں. اب یہ بتائیے گا کہ جون میں لگ رہا ہے بظاہر آپ کو پی ٹی آئی جو بیانیہ بنا رہی ہے کہ واقعی میں پی ٹی آئی دوبارہ سڑکیں گرم کرنے جا رہے ہیں, اور کیا مدامتی سیاست پی ٹی آئی تھوڑا ہٹ نہیں گئی اس وقت؟ لیکن کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ میڈیا, عوام, ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ان عدالتوں سے تحریک انصاف کو یا تحریک انصاف کے قائدین کو یا عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں ملنے والا. ہم ریلیف کی بات نہیں کرتے, ہم تو انصاف کی بات کرتے ہیں, اور ہمارا یہ مطالبہ آپ کی وساطت سے آج پھر ہے کہ ان عدالتوں کو آزاد کرو, ان عدالتوں کو آزاد کرو تاکہ اس ملک میں رول آف لا ہو. بڑی بڑی ملکوں میں جہاں جنگیں چلی ہیں وہاں پہلے انہوں نے پوچھا کہ کیا اس ملک میں انصاف مل رہا ہے, اگر وہاں انصاف مل رہا ہے تو پھر مخالفوں نے کہا کہ نہیں یہ جنگ ہم نہیں جیت سکتے. آج تحریک انصاف اور کارکنان اور عمران خان جو ہمارے بدترین مخالف ہندوستان کے ساتھ جنگ تھی ہم نے جیتی ہے. قوم سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہوئی ہے اور مودی کو منہ توڑ جواب دیا. لیکن یہ جو انصاف کی فراہمی کی جنگ ہے جو تحریک انصاف 3 سال سے لڑ رہی ہے, اور 26ویں ترمیم کے بعد ان عدالتوں کو پیک کر دیا گیا, انشاءاللہ یہ جنگ بھی ہم اللہ کے فضل و کرم سے عوام کی تائید سے حمایت سے ضرور جیتیں گے. اچھا سر, پاکستان کا عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا, عدالتیں بات نہیں, اگر عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا اور عدالت نہیں ہے تو پھر ہم پاکستان انڈیا سے کیسے جنگ؟ انڈیا سے تو ہم جیتے ہیں. دیکھیں انڈیا سے جو جنگ جیتے ہیں وہ ایک جنون, ایک حوصلہ, تحریک انصاف, پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں, تمام کارکنان نے اکٹھے ہو کر شانہ بشانہ اپنے سولجرز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہ جنگ بھی ہم عوامی تائید سے اور اللہ کے فضل و کرم سے جیتیں گے, اور امید ہے اور قانون کے مطابق جیتیں گے, کیونکہ حق ہوتا ہے, سچ ہوتا ہے, جھوٹ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا سائفر کیس میں کیا ہوا, آپ نے دیکھا توشہ خانہ کیس میں کیا ہوا. یہ کیس جو القادر جس میں عمران خان صاحب جیل میں ہیں, 1 روپیہ عمران خان نے اپنی جیب میں نہیں ڈالا, نہ بشرا بی بی نے ڈالا. وہ پیسہ آپ جانتے ہیں کہاں سے کیسے کیا اور کس طرح سے ری روٹ ہو کر واپس آیا, اور وہ پیسہ آج بھی یہاں موجود ہے. وہ پیسہ عمران خان کی جیب میں نہیں گیا, وہ پیسہ آج بھی حکومت کے پاس, حکومت کے اکاؤنٹ میں, سپریم کورٹ میں موجود ہے. لیکن ظلم ہے کہ اس ناجائز اور جھوٹے مقدمے میں عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے, جس کی ہم جتنی مذمت کریں وہ کم ہے. بات چیت چل رہی ہے, دوسری جانب جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی جانب سے بھی نرم گوشہ اختیار کیا گیا ہے, اور جو بیانات سامنے آئے ہیں تو اب لگتا ہے کہ عمران خان کی رہائی ہو جائے گی اور وہ باہر آ جائیں گے. نرم گوشہ تو کہیں سے اختیار نہیں کیا گیا جی, کیونکہ ہم نے جب یہ جنگ جیتی اپنے مخالف ہندوستان کے ساتھ, مودی کو شکست دی, تو جب ہم نے پاکستان زندہ آباد کی ریلیاں پنجاب میں نکالنی چاہیں, ہم پر مقدمات ہوئے, ہمارے گھروں کے باہر پولیس نے پہرا دیا, تو نرم گوشہ تو کوئی سے نہیں ہوا. لیکن ہم پھر بھی ایک آئین اور قانون کی بحالی کی جنگ ہے, ایک حق کی جنگ ہے, وہ لڑ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تاریخ بتاتی ہے کہ فتح ہمیشہ حق اور سچ کی. سر یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو دوریاں ہیں ان کو ختم نہیں ہونے دے رہی؟ دیکھیں نون لیگ تو ایک پولیٹیکل جماعت ہے, لیکن وہ پولیٹیکل جماعت رہی نہیں. وہ تو آپ کو پتہ ہے بوٹ پالشی پہ لگے ہوئے ہیں. باقی یہ ضرور ہے کہ پرائم منسٹر نے جو بات اس دن فورم پہ کی
وہ بات ایک راستہ کھولا ہے انہوں نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اسپیکر کے آفس میں آنے کے لیے تیار ہوں اور ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تو میں اس چیز پر یقین رکھتا ہوں کہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں کہ پارلیمنٹ سے ہی کوئی نہ کوئی راستہ انشاءاللہ نکلے. سر آپ کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اجازت دیتی ہے مذاکرات کے لیے، تو مذاکرات پہلے کی طرح ہوں گے یا پھر اس میں کوئی ڈیولپمنٹ دیکھ لیں آپ؟ دیکھیں مذاکرات ابھی قبل از وقت ہے یہ بات، لیکن اگر اس طرح کی کوئی بات آئی ہے، اور خان صاحب تو پہلے دن سے بھی کہہ رہے ہیں